تیری ذات جو نہیں ہے وہ قدم سے موصوف ہو، اور وہ تجھے تمام کلمات اور تمام حکمتیں دے. یعنی کہ وہ جو پیچھے اس نے سارے کلمات بتائے ہیں نا قطب شریعت نے، وہ شیخ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تو حقیقت میں ان تک پہنچے، یعنی کہ یہ چیزیں تو پا لے اور ان کی حقیقت اور وہ حق تعالیٰ تجھے دے دے، تو پھر تو یہ اشعار کہہ جو میں نے کہے ہیں، اور کوئی غم نہ کر یا کوئی اور بے فکر ہو جا، کوئی ٹینشن نہ لے. تو اس کے بعد یہ اشعار ہیں. پہلا شعر ہے جناب: میرے بدن نے حرم کعبہ کی نیابت میں تمام مقامات کو متحقق کیا. اس کے حاشیے میں بھی انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا، یہ شیخ نے کعبہ اور الحرم، یہ اصل میں بات تو انہوں نے وہی والی کی ہے کہ جو فصوص کے جو آخری فصل میں نہیں کی ہوئی اعتقادات والی. تو یہ وہ بات اس جگہ پہ کر رہے ہیں کہ ہر امت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نبیوں کی امت، ہر اس گروہ کا کہ جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی ایک آئیڈیالوجی پہ، چاہے ملتی ہوں، تو ان کا کوئی نہ کوئی ایک اپنا کو بناتے ہیں جی، وہ جس پہ اتفاق کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بدن جو نہیں ہے وہ تمام امتوں کا وہ ہے، مطلب اس کو وہ قبول کرتا ہے، یا وہ کہہ لیں کہ جی وہ اتنا وسیع ہے کہ تمام اعتقادات چاہے کسی بھی قوم کے تھے، کسی ملت کے تھے، وہ مجھ میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، یا میں اس کو رد نہیں کرتا. یہ اصل بات وہی ہے جو کہ فصوص میں شیخ نے کی ہے. جیسے انہوں نے بھی کہا ہے نا، ویچے کھیڑے ویچے ونج مہانے ہو، ہے نا، وہی میں پہلے بات ہے کہ ہر چیز اس کے اندر سما جاتی ہے. نہیں، لیکن انہوں نے خالی یہ شعر میں کہا ہے نا، نثر میں ان کا کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جو اس کی تائید کرتا ہو. شیخ نے تو نثر میں کہا ہے نا، شعر میں تو کہا ہی کہا ہے. دیکھیں نا، اصل چیز تو نثر ہے نا، کہ آپ اپنی زبانی اپنا کیا بتا رہے ہیں. فصوص الحکم کا فص ممدی کی آخری صفحہ پڑھ لیں، جہاں بھی انہوں نے اس بات کا اختتام، دیکھیں فصوص اگر کہتے ہیں کہ جی سب سے شیخ کی ایک اہم کتاب ہے اور اس میں سارے انبیاء کو لے کے چل رہے ہیں، تو فص ممدی ظاہری بات ہے کہ پھر خاتم النبیین کی ہے، اہمیت تو پھر اور زیادہ ہوگی. تو خاتم النبیین یعنی کہ فص ممدی کا بھی آخری صفحہ، کہ اس میں شیخ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں شیخ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام عارف جو ہے وہ تمام اعتقادات کو کیا احاطہ کرتا ہے، وہ کسی ایک اعتقاد کو نہ رد کرتا ہے اور نہ قبول کر کے کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے. ہاں، وہی جس طرح وہ کہتے ہیں وہ ایک صورت میں آئے گا دوسری صورت میں آئے گا، وہی بات ہے نا. نہیں، بات تو وہی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ شیخ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فص ممدی میں آخری صفحے پہ آخری بات یہ لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کوئی بڑی اہم بات ہے. والی بات ہی ہے. ہاں، یہ عام بات ایسی نہیں ہے کہ لوگ اس کو بس سنیں اور ساتھ ہی نگلیکٹ کر دیں. تمام اعتقادات کو کیا کرے وہ تمام کسی اعتقاد کا رد نہیں کرتا، تمام اعتقادات میں حق کی صورت کو قبول کرتا ہے، دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس میں حق کی یہ صورت ہے، دوسرے میں یہ صورت ہے، تیسرے میں یہ صورت ہے. انکار نہیں کرتا نا، انکار نہیں کرتا. وہی بات جو ہم وہاں پہ کر رہے تھے کہ کوئی وہ عارف بھی ہوتا ہے وہ نفی نہیں کرتا، باقی تو نفی لگا دیتے، کہتے ہیں نہیں جی نہیں. ہاں، وہ یہی ہے نا. ہاں، یہی ہے نا. لیکن اس میں جو عام بندہ جس طرح سے یہ بات نہیں سمجھ سکتا نا، وہ کہے گا کہ جی دیکھیں صورت ممدی کو وہ شریعت ممدی سمجھتا ہے، یہ وہ والی بات نہیں ہے. کیونکہ شریعت ممدی جب آئے گی تو پھر باقی شرائع میں سے بھی ناسخ اور منسوخ کر کے اس کا رد ہوگا کہ اب بس یہی ہے. یہ شریعت ممدی کی بات نہیں ہے، بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ صورت ممدی کی بات ہے. اب اس میں وہ تیسرا حقیقت ممدی کو بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں لوگ. وہ حقیقت ممدی، شریعت ممدی اور صورت ممدی کو کوئی فرق نہیں کرتے اس میں. وہ تو خیر چلو دوسرا بن جاتا ہے نا. ایک ہی اس میں. تو اس میں اب یہ انہوں نے بات کی ہے کہ جی کہ میرا جیسے نا ادھر وہ حدیث بھی لے کے آئے ہیں کہ لا یسانی شیئن وسانی قلب عبد المومن، کہ میں کسی چیز میں نہیں سما سکا لیکن میں اپنے مومن بندے کے قلب میں سما گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مومن بندے کے قلب میں اتنی وسعت تھی کہ تمام اعتقادات اس کے قلب میں سما گئے، تب حق اس میں سمایا. اگر وہ ایک اعتقاد پہ رہتا تو کبھی بھی حق اس میں نہیں سماتا، کیونکہ حق کی تو مختلف صورتیں ہیں. یہ اصل اس کے پیچھے یہ راز ہے. تو یہ پہلے سب سے پہلے یہ کہ یہ شریعت ممدی کی بات نہیں ہو رہی، اس وجہ سے لوگ جو اس پہ رد کریں گے جی یہ کوئی اور بات ہو رہی ہے، اور یہ شیخ نے فصوص الحکم کے آخری فصل میں جو نہیں ہے یہ کی ہوئی ہے. اگر تو مطلب اس چیز پہ بندہ آئے کہ کہے جی کہ اس کی قبولیت کی جہاں تک بات ہے، جب انکار کر دے گا، کسی بھی چیز کا انکار کر دے گا تو وہ چیز پھر اس سے جاتی رہے گی. نہیں، اس نے پھر جب دیکھو نا پھر وسعت تو نہیں نہ رہی. جب انکار وہ کرے گا چاہے 100 کو مان کے ایک کا انکار کر دے،
پھر بھی اتنا وسیع نہیں ہے جو اگلے کا بھی ساروں کو مانے گا، یعنی کہ اس میں کمی قید لگ گئی نا، انکار کا مطلب ہے قید لگ جانا. تو کہہ رہی ہیں کہ جی یہ کعبۃ الحرم کی نیابت میں نے یہ کہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کعبہ اور حرم کتنا وسیع ہے. اگر شیخ اس کی نیابت میں اپنے دل کے والے سے کہہ رہے ہیں نائب نا، میں اس کا نائب، اس کی نیابت میں کہ اصل یہ اس کا مقام ہے اور اس کی نیابت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ سوچیں کہ کعبہ کا اصل مقام کیا ہوگا. کعبہ تب بھی تو وہاں پہ جاتا ہے، جو مانگتا ہے، جو کہتا ہے ٹھیک ہے، جو کہتا ہے غلط ہے، وہ انکار کرتا ہی نہیں ہے. وہ جو کچھ وہاں پہ کہو تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، تو وہ کیونکہ انکار والا تو شکر ہے نہیں نا وہاں پہ. ابھی دیکھیں نا کہ ہم نے تو کعبہ کو بھی کتنا چھوٹا بنایا ہوا ہے اور حرم کو بھی کتنا چھوٹا، خالی ایک سینس میں دیکھا جائے تو اس کو بھی خیر ہم نے شرح کتابیں کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی ہم نے حق تعالیٰ کو بھی شرح کتابیں کر دی ہے ایک سینس میں. حالانکہ شرح حق تعالیٰ نے ہمیں ہماری حیثیت میں دی ہے کہ جتنے چھوٹے تم ہو اے شے پکڑو تو اس پہ عمل کرو. چھوٹی سی چیز دی ہے نا جو ہماری اس دنیا کے بس کے لیے ہے بس. تو یہ اس پہلے شعر میں وہ یہ بتا رہے. اب دیکھیں نا تمام شرائع کو پیچھے کتب شریعت نے جمع کیا، ہر کی حقیقت بتائی، سب کچھ بتایا، اور ایٹ دی اینڈ پھر کہا کہ جب تو یہ ساری چیزیں سمجھ گیا، حق تعالیٰ نے تجھے بتا دی ہیں، حکمتیں سکھا دی ہیں، اب ادھر سے اب تو یہ کہہ. اور پہلی بات ہی وہ کی ہے کہ بس آخری بات ہے، اس سے آگے کیا بات کی جا سکتی ہے. اس کے حاشیے میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی جتنی بھی ملتیں ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، تو ان کا حق کے والے سے کوئی نہ کوئی ایک رخ ہے. پرانی جتنی گزری ہیں، ابھی جس ٹائم ہے، یعنی کہ وہ کوئی اس کو طبیعہ کہتا ہے، کوئی اس کو کیا کہتا ہے، کوئی اس کو حق کہتا ہے، کوئی مذہبی خدا کہتا ہے، کوئی دوسرا کہتا ہے، کوئی گمان کہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ لیکن یہ جو رخ ہے نا، عارف جو ہے وہ سب کا اقرار کرتا ہے کہ حق کے یہ مختلف رخ ہیں، انکار نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا نہیں حق کا وہ رخ نہیں ہے، حق کا صرف ایک ہی رخ ہے جو میرے پاس ہے، یہ جائل کرتا ہے. اچھا اس میں نا نیچے حاشیے میں یہ آیت بھی انہوں نے لکھی تو خیر وہ نہیں ہے، لیکن ایک انہوں نے اچھی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ تم گالی نہ دو جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں ان کو، کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے. تو ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، پھر وہ اپنے رب کی طرف جب لوٹیں گے تو ان کو بتا دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. یہ انہوں نے آیت بھی اس نیچے لکھی ہے تاکہ اس حوالے سے جو نہیں ہے وہ سمجھ میں آ جائے. ہاں اس کا مطلب چھوڑ دیں سب کو جس حال پہ، سب کو چھوڑ دیں. لیکن دیکھیں نا چھوڑ دیں اصل میں قید بھی لگانی پڑتی ہے، پراپر چھوڑنا، بیلنس کرنا ہے نا. اگر چھوڑ دیا جاتا شریعت محمدی کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں چھوڑ، پھر تو کہتے نا چھوڑ دے. حق تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بھی ہے لیکن اس سے اچھی صورت بھی ہے، لیکن رد نہ کریں. ہاں رد صرف نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں. یہ قید ہی لگا رہے ہیں اصل میں، وہ تو ہماری بہتری کے لیے ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ بھی ایک قید ہے، لیکن جو عارف ہے یہ شریعت محمدی والی بات اور ہے، عارف والی بات اور ہے. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چھوڑ دیں، تو وہ شریعت کی زبان میں بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی قید چھوٹی ہے، چلو آپ بڑی قید لگا لو، لیکن چھوٹی لگاؤ بڑی لگا لو نا، وہ بھی قید ہی ہے. لیکن یہ عارف جو نہیں ہے یہ تو قید سے اطلاق کی بات کر رہا ہے. کہتے ہیں حقیقت میں آپ نے یہ سوچنا ہے، ہاں آپ نے اپنے آپ کو چھوٹی قید سے، چھوٹی سے بڑی قید میں اپنے آپ کو نہیں ڈال دینا کہ ہاں تیری قید چھوٹی تو میری بڑی، ختم نہیں، آپ نے اطلاق کی طرف جانا ہے. اچھا جی اگلا شعر کیا ہے. کعبہ میں ایک راز ہے کہ ہر زائر چاہے عربی ہو یا اجمی حج کے ارادے سے قدموں پہ چل کر اس کا طواف کرتا ہے. تو اب اس میں نا جو کعبہ میں راز ہے، تو کعبہ جو نہیں ہے، شیخ نے میرے خیال میں نا شاید اس وجہ سے اس جگہ پہ کعبہ کا انتخاب کیا نا کہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کہا نا کہ ہدی للعالمین ہے، کہ سب سے بڑی جو ہدایت کی جو جگہ ہو سکتی ہے نا یا جو مرکز ہے تو وہ کعبہ ہی ہو سکتا ہے. اور یہ جو بات ہے نا یہ بھی اتنی بڑی بات ہے کہ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، کوئی ایک قید والی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس بات کو پھر کعبہ سے جوڑا کہ جیسے کعبہ اس ہدایت کا سب سے بڑا مرکز ہے، تو اس کی مثال میں یا اس کو ہم دوسری طور پہ معنوی طور پہ بھی دیکھیں نا تو یہ بات جو نہیں ہے اس کعبہ سے اس کی مثال ٹھیک بیٹھتی ہے کہ یہ جو نہیں ہے وہ. تو اس وجہ کہا نا کہ کعبہ میں ایک راز ہے. اور
کہ ہر وہ جو قدم پہ چل کے آتا ہے وہ اس کا طواف کرتا ہے، اور تمام عرب اور عجم والے جو نہیں ہیں وہ اس کا وہ کرتے ہیں سفر. ہاں حج کا مطلب جو قصد کرتے ہیں. دیکھیں نا یہاں پر وہ نکلے کہ جی مراد سالکین ہے، اور عرب اور عجم سے مراد یا ہے کہ جی جو یہ بات جانتے ہیں اور جو یہ بات نہیں جانتے، اور بات وہی ہے اعتقادات والی. ہاں لیکن یہاں پہ نا وہ کہتے ہیں من اراد الحج یقصدھا، کہ جو حج کا ارادہ کرتا ہے یقصدھا کس کا قصد کرتا ہے؟ کعبے کا قصد کرتا ہے نا، اور کعبے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی قصد کرتا ہے. من جمیع العرب والعجم، چاہے وہ یہ حقیقت جانتا ہے یا نہیں جانتا. یہی والی بات جو شیخ نے اعتقادات والی کی ہے، چاہے وہ بندہ یہ بات جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن حج کا ارادہ قصد کعبے کا ہی وہ کرتا ہے، ہدایت وہیں سے لینے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اللہ کا ہی کرتا ہے. ہاں تو یہ جناب اس میں یہ ہو گیا. آگے ہے میں کل کائنات کا راز ہوں، میں تمام کلمات کی زبانیں ہوں. یہ حق بول رہے. ابھی دیکھتے ہیں حق بول رہا ہے یا حق میں بندہ بول رہا ہے یا بندے میں حق بول رہا ہے. حق میں بندہ نہیں بولے گا، بندے میں حق بولے گا. میں نہیں بولتی، میرا یار بول رہا. انا سر الخلق کلہم، کہ میں تمام مخلوقات کا راز ہوں. اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ میں انسان کامل ہوں، یعنی انسان کامل بول رہے ہیں سرکار سے. کہ میں تمام مخلوقات کر. دیکھیں نا مخلوقات کا راز یہی ہے نا کہ ایک جنس میں سے جو سب سے کامل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ سب جو نہیں ہے، یہ میں اس کا ترجمان بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا. یعنی کہ جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کی ترجمانی میں بات کروں، کیونکہ میں ان سب سے کامل ہوں، بہتر ہوں. تو کامل یعنی کہ بہتر کامل کے سینس میں. وانا الاقسمۃ الکلم، اور میں تمام عالم کی زبانیں ہوں. وہی ترجمانی کی بات آ گئی کہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آگے کہ جی میں شفا بھی ہوں اور وطر بھی ہوں. شفا دونوں کہتے ہیں. ہاں دوئی بھی ہے، وطر تین کو کہتے ہیں بیسیکلی. ہاں وطر تین شفا دو. ہاں وطر تین اور شفا دو. آگے کہتے ہیں جی لم یکن بالرب جب اس کے بالرب من ارم، جب اس جگہ کوئی گھر نہ تھا. انا کن، میں کن ہوں. اب دیکھیں لکننی شب ہوں قابل للجہل والحکم، میں کن ہوں لیکن ایک جسد ہوں جو علم اور جہل دونوں قبول کرتا ہے. دونوں حیثیت اس کی حیثیتیں بتا رہے ہیں. کن جو نہیں ہے وہ کلمہ ہوتا ہے نا، کن ایک کلمہ ہے نا. تو جس طرح قرآن مجید میں نہیں ہے کہ وہ تمام اللہ تعالیٰ نے کلمات کا جو لفظ آتا ہے عیسیٰ کے لیے استعمال کیا نا کہ جی وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. ہاں جی ہاں تو شیخ نے اس سے بڑھاتے بڑھاتے کہا کہ جی تمام مخلوقات ہی کلمات ہیں. ہاں انہوں نے کہا شیخ نے بڑھاتے بڑھاتے یہ کہہ دیا جگہ بھی انا کن، میں کن ہوں. وہ کلمے کی طرف کلمہ حضرہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور نیچے لکھا ہے کہ نہیں لیکن میں جسد بھی ہوں، یعنی کہ جو دوسری حالت ہے کہ ان کے بعد انسان جب دنیا میں آیا تھا جسد بھی ہے میں. ہاں ایجاد کے بعد کی اور ایجاد سے پہلے کی دونوں حالتوں کی طرف اشارہ. فارم میں اور بننے کے بعد. جی جی. پس جہل پستی کی راہ لیتا ہے اور علم بلندی کی طرف جاتا ہے. واہ. جہل پستی کی راہ لیتا ہے، علم بلندی کی جانب جاتا ہے. اب کہتے ہیں جی بے شک میں ہی وہ دو تختیاں ہوں کہ جن پر لکھا گیا. ہاں البتہ لکھنے والا قلم ایک ہے. اچھا انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دو طرح سے لکھا گیا، ایک عالم غیب سے، دوسرا عالم شہادت سے، لیکن لکھنے والا ایک ہے. آگے کہتے ہیں جی نا میں وصف کا وصف ہوں. ٹھیک ہے. میں وصف کا وصف ہوں سو اسے اپناؤ، میں ذات کی ذات ہوں سو اسے لازم کر. ابن سعدیان لکھتے ہیں وصف کا وصف معنی الوصف جو کہ صفت کا حکم ہوتا ہے، پھر ذات و ذات کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا کہ اسے لازم کر، کیونکہ ذات کا صرف ایک ثبوتی وصف ہوتا ہے جبکہ صفات میں کثرت ہوتی ہے. دیکھیں نا وہ شعر میں ہے انا وصف الوصف فتصفو، میں وصف کا وصف ہوں، فتصفو یعنی کہ ایک سے زائد ہے کہ انہیں اپناؤ. انا ذات الذات فلتزم، میں ذات کی ذات ہوں اور اس کو لازم کر. ایک تو کہہ رہے ہیں ذات ایک کی طرف اشارہ ہے، صفات کثرت کی طرف اشارہ ہے. انا سر السر، میں راز کا، اچھا جب سے میری توجہ موقف توجہ سے ہٹی تو میں راز کا راز ہوں. 3 نمبر میں لکھتے ہیں راز کا راز وہ غیب ہے جس پر راز دلالت کرتا ہے. اچھا ابھی اس کا غصہ بھی نہیں ہے کہ موقف تو جگہ ہوتی ہے نا. جب سے میری توجہ موقف توجہ سے ہٹی، نہیں پتہ نہیں، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہے. دیدار جب ہوگا تو جیسے جب جگہ ہٹے گی.
آپ تو ادھر ہی پہنچے ہوئے ہیں جنت میں ہی، جیڑا بھی شیر آئے نہیں اس کے نہیں ہے. چلیں جی میں سب ہے کچھ ذہن میں تو بتا دیں. آگے جی میں نور کا نور ہوں، میرے وجود سے ہی ظلمات کا موتی ظاہر ہوا. اصل میں انہوں نے دو نوروں کی بات ادھر حاشیے میں کی ہوئی ہے، تو وہ 4 نمبر میں بھی نیچے لکھا ہوگا، یہ 4 نمبر میں لکھا. انہوں نے جو ہے 2 نوروں کی بات کی ہے، نور ان نور کہ نور کا نور، اور ایک جو دوسرا نور ہے نا درۃ الظلم کہ ظلمات کا بھی نور. درت موتی کہتے ہیں نا، موتی میں بھی ایک لحاظ سے وہ نور ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک نور جو نہیں ہے یہ خلق والا نور ہے جس کو ظلمات کا نور کہا گیا ہے، یعنی کہ مخلوق جس کو آپ کہتے ہیں. اور ایک نور جو نہیں ہے وہ اصل والا نور ہے کہ جس میں کوئی خلق کا کوئی شائبہ نہیں ہے، جو اصل حق کی طرف آپ اس کو اشارہ جوڑیں. ظلمات ہوتا ایک ایسپیکٹ ہے نا. اس کا اسپیکٹ نہیں ہے، یہ پستی ہے نا اور وہ بلندی ہے. جی جی تو مخلوق کی جو شیشے کا ایک حصہ پچھلے والا ڈارک ہوندا، ظلمات ہوندی تدی کر کے اگے پھر نور روشنی ہو سکتی. وہ تو نور کو ریفلیکٹ ہی خالی کرے گا نا، شیشے کے اندر سے نور کو اوریجنیٹ تو نہیں ہو رہا. تو حق جو ہے وہ ذاتی نور ہے، اور مخلوق جو نہیں ہے وہ ذاتی ظلمت ہے. لیکن جب حق نے اپنے نور سے مخلوق کو تخلیق کیا تو ان کے اندر بھی تھوڑی سی روشنی آ گئی ہے بس. تو یہ اس کی طرف وہ بتا رہے ہیں. تو ایک وہ ذاتی نور ہے اور ایک یہ جو نہیں ہے وہ ظلمات والا نور ہے. آگے کہتے ہیں جی میں عزت کی عزت ہوں کہ عالم اپنی امداد اور تاثیرات سے میرا مالک نہیں. عزت کی عزت، عزت قوت کو بھی کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھا تھا اسم العزیز میں بھی پڑھا تھا، اسماء الہیہ میں. اور یہاں پر بھی انہوں نے یہ لکھا ہے بھی یتمی علامہ اذہما الذی للملک انا تمی بالملک. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ میرے عزت قوت کی قوت کہہ لیں یا آپ کہیں کہ میرے پاس الٹیمیٹ قوت ہے. آپ اس کو اس سینس میں لیں. عزت کی عزت سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ میرے پاس الٹیمیٹ جو نہیں ہے، پاور جو نہیں ہے، وہ قوت جو نہیں ہے، وہ عزت جو نہیں ہے، وہ میرے پاس ہی ہے. اور دوسرا کہ ما ملکت نفسی ذات الدل والانم، اس کا کیا کہہ رہے ہیں کہ عالم اپنی امداد و تاثیرات سے میرا مالک نہیں، کہ میری عین پہ کسی کی بھی جو نہیں ہے وہ تاثیر جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. کتب شریعت ہی سب کہہ رہی اپنے بارے میں، سب کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں نا. اور یہ والا جو نہیں ہے میری عین پہ عالم کے اثرات نہیں ہوتے، یہ بھی ہم نے اسماء الہیہ میں پڑھا تھا، عزیز میں ہی میرے خیال میں پڑھا تھا، شاید عزیز میں ہی پڑھا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ تو خود اتنا عزیز ہے کہ تجھے کسی اور کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ یہ عالم سے مراد دیگر مخلوقات جو نہیں ہیں وہ آپ پہ ہر بندہ اپنی قوت کے ساتھ ہی ہے. تو یہ چیز ہے. آگے کہ جی جس نے مجھے دیکھا تو اس نے وہ دیکھا جو نور اور قدم کی مثال میں مخفی تھا. 3 نمبر حاشیے میں کیا کہتے ہیں؟ اب یہ نا 3 نمبر حاشیے میں جو نہیں ہے وہ ایک آیت لے کر آئے ہیں، ایک تو وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ جی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تو اس نے حق کو دیکھا. اور دوسری وہ آیت لے کے آئے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور آپ اللہ کا ہاتھ جو نہیں ہے وہ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے اس کو دیکھا کہ جو نور اور قدم کی مثال میں مخفی ہے، یعنی کہ حق کو. تو وہ یہی بتا رہے ہیں نا کہ میں جو نہیں ہوں مظہر ہوں، چونکہ حق تعالیٰ کے تو تمام ہی مظاہر ہیں، لیکن میں جو ہوں وہ انسان کامل مظہر ہوں، کامل مظہر ہوں. تو کامل مظہر میں ظاہری بات ہے حق کا جلوہ زیادہ ہوگا، باقیوں میں بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن کم ہے. یہاں 4 نمبر حاشیہ لکھا نا، یہاں حقیقت